تصوف جو ہے وہ اخلاقیات کا نام ہے۔ اخلاقیات کا اعلیٰ ترین جو درجہ ہے اس کا نام تصوف ہے۔ اور اخلاقیات کیا ہے؟ سارے کا سارا عمل ہے، کردار ہے، سیرت ہے۔ تو اخلاقیات در حقیقت تصوف جو ہے نا، وہ اخلاقیات کو اختیار کرنے کا نام جو ہے وہ تصوف ہے۔ آپ کسی علم کو تصوف نہیں کہہ سکتے کہ علم کا کوئی میرٹ ہے، کوئی درجہ ہے تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تصوف تو ایک ایسی زندگی ہے جو عمل کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ تصوف تو عمل کا نام ہے، اخلاقیات کا نام ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تصوف کو اسلام مذہب سے الگ اس کا تصور جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ خود ساختہ ہی کوئی صوفیہ نے یا فقراء نے جو ہے وہ اپنا ہی کوئی مذہب جو ہے وہ اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسا طبقہ بھی ہے اور بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں دنیاوی طور پہ، جو علم تو بڑا حاصل کیا انہوں نے، افسوس ہے ان کے علم پر کہ وہ اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں جی اس چیز کو بتائیں کہ قرآن پاک میں کہاں تصوف کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں تو کہیں تصوف نہیں لکھا ہوا، اور نہ حدیث شریف میں کہیں پہ کوئی ذکر ایسا تصوف کے لفظ کا ہی ذکر کوئی نہیں ہے، تو یہ تصوف کہاں سے آ گیا؟ تو ان تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ پورے کا پورا قرآن کریم آپ ترجمے کے ساتھ تو پڑھیں، اردو کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی زبان میں اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم پورے کا پورا جو نازل ہوا ہے وہ سارے کا سارا ہی تصوف ہے، وہ اخلاقیات کے اوپر ہے۔ آپ اس لفظ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ لفظ ہمیں چاہیے کہ تصوف کہاں لکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کو کنویں میں پھینکا، پھر ایک مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو اللہ کے فضل سے جو آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی اور آپ مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے تخت پہ جب آپ جلوہ فروز ہوئے تو آپ کے بھائی جو آپ کو وہ واپس ملے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں کو جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ قرآن کریم میں سارا تذکرہ ہے۔ تو وہ جو معاف کر دینا تھا ان کے بدلے میں جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ عمل کیا، اس عمل کا نام تصوف ہے۔ ان کو معاف کر دیا۔ وادی طائف میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے جو سلوک کیا، تو بدلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا فرمانے لگے، میں نے تمام جو فتح مکہ کے بعد بھی جو کفار تھے ادھر، ان کو بھی معاف کر دیا۔ وادی طائف میں جو لوگوں نے سلوک کیا ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو سلوک تھا، اخلاق تھا، یہ سارا کا سارا ہی تصوف ہے۔ تصوف سے کہتے ہیں۔ وہ عورت، وہ بڑھیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ روز کچرا پھینکتی تھی، تو ایک دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلی سے گزرے تو اس عورت کو نہ دیکھ کر پوچھا کہ وہ آج بڑھیا کیوں نہیں آئی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو تیمارداری کے لیے گئے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آپ جب تشریف لے کے گئے، تو اس کی جو تیمارداری تھی، جو اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہ سارے کا سارا ہی تصوف ہے۔ اور اہل تصوف جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہی کی اتباع کر رہے ہیں، انہی کی پیروی کر رہے ہیں، ان کا کوئی الگ مذہب نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو ایک یہودی کا جنازہ آ رہا تھا، تو آپ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو کسی صحابی نے لقمہ دیا کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اس کے مذہب سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو انسان ہونے کے تقدس میں، اس کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں کہ یہ کسی انسان کا جنازہ آ رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جتنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، سیرت تھی، یہ سارا کا سارا ہی تصوف ہے۔
اور اہل طریقت جو ہیں، اولیاء اللہ کا جو راستہ ہے، جو لائن ہے، وہ ساری کی ساری تصوف اسی لیے ہے، ان کے اخلاق جو ہیں وہ بلند ہیں، وہ کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھتے، نفرت نہیں رکھتے، وہ کسی کا مذہب دیکھ کر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا معاملہ نہیں کرتے، اپنا کردار اس کے سامنے اس کے مذہب کے حساب سے نہیں کرتے، بلکہ اپنے مذہب کے حساب سے اس کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتے ہیں۔ تو وہ جو عمل ہے، وہ اخلاقیات جو ہے، تصوف اس چیز کا نام ہے۔ تصوف کسی جو ہے وہ کتابیں پڑھ لینے کا نام تصوف تھوڑی ہے، یا پیر بن جانے کا نام تصوف تھوڑی ہے۔ اہل تصوف وہ ہیں جو اہل فقر ہیں، اور اہل فقر وہ ہیں جن کا عمل صادق ہے، جو اپنی ذات میں امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، صادق بھی ہیں، جن کا خلوص، جن کا عمل ہر مخلوق، ہر بندے کے ساتھ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ اللہ کی بندگی ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے پیدا کیے ہوئے بندوں سے نفرت نہیں کرتے وہ لوگ، اور ان کے اخلاق نے، ان کی محبت نے، شفقت نے، جو بھی ان کا کردار تھا، ان کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لوگوں نے جب اپنے مذہب کو دیکھا اور ان کے رویے کو دیکھا تو ان کو اپنا مذہب، ان کے کردار، ان کی سیرت اور اخلاق کے آگے باطل نظر آیا، اور ان کا اخلاق اور ان کا مذہب، ان کا دین اسلام اپنے مذہب سے بہتر نظر آیا۔ پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کا مذہب سچ ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ کا مذہب بھی سچ ہے، آپ کا نبی بھی سچ ہے۔ تو تصوف در حقیقت جو ہے وہ ایسی زندگی کو اختیار کرنے کا نام ہے جیسی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ ان کی اتباع اور پیروی میں جن لوگوں نے زندگی گزاری، جو گزار رہے ہیں، وہی لوگ اہل تصوف ہیں، وہی صوفیاں ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ پابندی نہیں ہے کہ کوئی آل رسول میں سے ہی ہوگا تو وہی لوگ اہل تصوف ہیں۔ اس میں حسب، نسب یا جنس کی کوئی قید نہیں۔ جس انسان نے بھی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنے اخلاقیات جو ہیں، اپنے اخلاق درست سنوارے، اپنے کردار کو سنوارا، اپنی سیرت کو، اپنے حسن سلوک کو، اپنے رویوں کو درست کیا، وہ تمام کے تمام سب اہل تصوف ہیں۔ اور اس کے لیے پھر لوگوں نے کسی نہ کسی رہبر کی جو ہے وہ صحبت اختیار کی، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی، علم سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو کسی کی صحبت سے، کسی کے فیض نظر سے چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ کسی کا عمل دیکھ کے انسان اس کردار میں ڈلتا ہے، کتابیں دیکھ کے تھوڑی بندہ اہل تصوف بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو درست کرنا جو ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا جو ہے، وہی تصوف ہے۔